شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی باحکمت پیدا کیا۔ اس کی ذات ان منکروں کے شرک سے اونچی ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا۔ اور چارپائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت و دشواری کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں۔ اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں تم کو خبر نہیں۔ اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سے نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب کو تمہارے زیر فرمان کر دیا۔ بے شک نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور راستوں میں نشانات بنائے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو اتنی مخلوق پیدا کرے کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟